اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے پاس عذر کے طور پر، اور شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ تقوی اختیار کریں. اس واقعے میں بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو بنی اسرائیل 3 گروہوں میں بٹ گئے. ایک تھا نافرمان گروہ جنہوں نے اللہ کی حد توڑی اور مچھلیوں کا شکار کیا. دوسرا تھا خاموش گروہ، خود تو نہیں مچھلیاں پکڑتے لیکن گناہگاروں کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے، بلکہ روکنے والوں پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ تم کیوں روک رہے ہو، انہوں نے کون سا سننا ہے. اور ایک تھا اصلاح کرنے والا گروہ، مصلح گروہ، جو خود بھی نیک تھے اور دوسروں کو نصیحت بھی کرتے تھے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام، اس کو نہ کرو. یاد رکھیے پھر انجام کس کے حق میں بہتر ہوا؟ صرف مصلح گروہ کے حق میں. اور ایک اور بہت اہم بات یہاں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمت توڑنے والے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، بہت اچھا کر رہی ہو، کرتی رہو، محنت کرو اور آگے چلو. اور کچھ لوگ ہمت توڑتے ہیں، یہ تم کس کام لگ گئی ہو، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ایسی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے. انہوں نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا. یہ خاموش گروہ کا خیال تھا کہ جب ایک قوم اتنی سرکشی میں آگے بڑھ گئی ہے تو اب ان کو نصیحت کرنا وقت ضائع کرنا ہے، بس اپنی فکر کرو کافی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو نیک کام پر ملامت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برائی پہ ملامت کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو نیکی پہ بھی ملامت کرتے ہیں. اور بعض اوقات یہ نیکی پہ ملامت کرنے والے آپ کے گھر کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. بعض بچے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں اور ماں باپ ان کو روکتے ہیں، یہ کیا تم نے وتیرہ بنا لیا، ہر وقت مسجد دوڑ رہے ہوتے ہو. تو یہ طرز عمل بھی انسان کے لیے خطرناک ہے. ایک تو یہ کہ انسان خود نہیں کر رہا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روک رہا ہے. تو جو اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے نا، جو سچا داعی ہوتا ہے، دعوت دینے والا، نیکی کی طرف بلانے والا، وہ آخری لمحے تک امید سے رہتا ہے اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتا رہتا ہے. لوگ ان کے سامنے ڈسکریجنگ باتیں کرتے ہیں، تو ایسے میں انسان کو ثابت قدمی اختیار کرنا ہے تو مشکل کام، لیکن ناممکن نہیں. اس لیے آخری لمحے تک اپنا کام کرتے رہیں، حق پہنچاتے رہیں، چاہے کتنی بھی مخالفت ہو، اور امید سے رہیں کہ شاید یہ چیز ہمارے لیے اللہ کے سامنے ایکسکیوز کا سبب بن جائے، شاید کہ لوگ ہدایت ہی پا جائیں. اور اگر کوئی ایک بندہ بھی بات نہ مان رہا ہو تو بھی حق پہنچانا لازم ہے اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے یہ معاشرہ کبھی نہیں سدھر سکتا، یہ لوگ نہیں سیدھے ہونے والے. ہدایت کے لیے تو موت تک دروازے کھلے ہیں، توبہ تو آخری دم تک قبول ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ خاموش رہنا عذاب کا مستحق بنا سکتا ہے. عبداللہ بن جریر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں برائیوں کا ارتکاب کیا جائے اور برائیاں نہ کرنے والے لوگ برائیاں کرنے والے لوگوں کی نسبت زیادہ بھی ہوں اور طاقتور اور معزز بھی، لیکن پھر بھی وہ ان کو نہ روکیں، تو قریب ہے اللہ سب کو عام عذاب میں مبتلا کر دے. تو اس لیے خاموشی جو ہے نقصان دہ ہے جہاں لوگ ڈوب رہے ہوں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بغیر منڈیر کے کہیں کنواں ہو اور کوئی قافلہ وہاں جا کے رکے اور اتنے میں ایک بچہ نکل کے فوراً ادھر دوڑنا شروع کر دے، اور یقینی بات ہے کہ اگر یہ دوڑتا رہا تو اس کنویں میں جا کے گرے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے. ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے، اب یہ تو دوڑ رہا ہے، دوڑنے دو اس کو. نہیں، آپ کا دل مانے گا کہ آپ اس کو ہلاک ہونے کے لیے چھوڑ دیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی دکان کے آگے گاڑی روکی، کار سے نکلے، ایک دم بچہ نکل کے کیا کرتا ہے،
سڑک پہ بھاگنا شروع کرتے ہیں، سارے گھر والے پیچھے دوڑتے ہیں کہ اس کو بچا لیں. کوئی ڈوبنے لگتا ہے، سی سائڈ پہ جاتے ہیں پکنک کے لیے، کوئی ڈوبنے لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا اب یہ جانے دو، اب ہم تو نہیں ڈوب سکتے اس کے ساتھ. نہیں، کئی دفعہ بچانے والے خود بھی ڈوب جاتے ہیں بےچارے، لیکن یہ کہ دوسرے کی جان بچانا فرض ہے، آپ کے سامنے ہے. تو آپ خود سوچئے کہ جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ہلاکت کے گڑھے میں جا گریں، یا ان کو سمجھائیں گے اور اس کے لیے کوئی طریقہ اختیار کریں گے؟ سب سے پہلے تو اپنے دل میں ایک درد محسوس کریں، ان کے لیے خیر خواہی رکھیں، پھر آپ ان کو پیار سے سمجھائیں، حکمت سے. بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ان کو تانے دینا شروع کر دیں اور ٹانٹ کرنا شروع کر دیں اور یہ کہیں تم یہ بھی غلط کر رہے ہو اور یہ بھی غلط کر رہے ہو اور یہ نہ کرو. نہیں، وہ ساری تعلیمات الگ ہیں کہ دعوت دینی کیسے ہے، کس حکمت کے ساتھ دینی ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، تو ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے نجات دے دی. نجات کس کو ملی؟ جو برائی سے روکتے تھے. اور جو ظلم کرتے تھے انہیں سخت عذاب میں پکڑ لیا، کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. یعنی جب نصیحتیں بے اثر ہو گئی، قوم اپنی آخری حد سے گزر گئی، تو اللہ کا عذاب آ گیا، کیونکہ مہلت ختم ہو چکی تھی. اور عذاب سے کون بچے؟ الذین ینہون عن السوء، جو برائیوں سے روکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے عبادت گزاروں کو بچا لیا، ہم نے گوشہ نشینوں کو بچا لیا، بلکہ ایکٹیو ریفارمرز کو بچایا جو دوسروں کی اصلاح کر رہے تھے. تو خاموش طبقے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم شکر ہے ہم خود تو نیک ہیں، ہمیں دوسروں سے کیا لینا دینا. ایک مومن ایسی زندگی نہیں گزار سکتا. خاموش رہنا جرم کی تائید کرنا ہے، اور برائی کو مٹانے کی فکر کرنا ایمان کا تقاضا ہے. جب اجتماعی بے حسی بڑھ جاتی ہے تو عذاب کسی بھی شکل میں آ جاتا ہے، وبائیں پھیل جاتی ہیں، باہمی دشمنیاں پھیل جاتی ہیں. اور یہاں مصلحین کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ان کے لیے نجات ہے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر جب وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے جس سے روکے گئے تھے، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. صرف کہہ دیا ہو جاؤ اور وہ ہو گئے. یہ سرکشی پر اڑے رہنے والوں کی عبرتناک سزا تھی. انہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا دیا، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ کر دیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حدود کا مذاق اڑایا تھا. اور ان لوگوں نے گناہوں کو نادانی کے طور پر نہیں کیا تھا، عطاؤ سرکشی کی تھی، چیلنج کے طور پر کیا تھا. اور اللہ کی دی ہوئی عقل اور نصیحت کو نہ استعمال کرنے والا جانوروں کی سطح پہ گر جاتا ہے. یعنی صرف بندر نہیں بنایا، ایسا بندر بنایا جو دھتکارا ہوا اور ذلیل ہو. اور جو مچھلیاں وہ پکڑتے تھے وہ دھری کی دھری رہ گئی، جو دولت انہوں نے اکٹھی کی وہ دھری کی دھری رہ گئی. تو اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کی گئی عزت دولت، اس کا انجام ذلت ہی ہوتا ہے. اور نافرمانی کے وقت جو انسان دلیر بن جاتا ہے، وہی انسان عذاب کے وقت بے وقت اور حقیر ہو جاتا ہے. اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی، وہ خس و خاشاک کی طرح ختم کر دیا جاتا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے، بلا شبہ آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا بھی ہے. جب کوئی قوم مسلسل نافرمانی اور انبیاء کو جھٹلانے کا کام کرتی ہے، اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق اپنا شیوا بنا لیتی، تو پھر اس پر دائمی ذلت کا ایک کوڑا مسلط کر دیا جاتا ہے. اور جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. اور یہ عذاب کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو سرکشی پہ اڑے رہیں، توبہ نہ کریں. اور معافی کن کے لیے ہے؟ جو پلٹ آئیں. اور سول عذاب سے مراد صرف قتل و غارت نہیں، بلکہ غلامی، جلاوطنی، خوف اور معاشی اور سماجی ذلت. اگر آج آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہے بہت پراسپیرس قوم ہے، لیکن اندر کا جو خوف ہے وہ انسان کو زیادہ کھا جاتا ہے، چاہے اس کے پاس ڈھیروں دولت ہی کیوں نہ ہو. اور ویسے بھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے فساد پھیلایا
تو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو ان پر مسلط کر دیا جنہوں نے ان کو سخت سزائیں دیں. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم نے انہیں زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں تقسیم کر دیا، تتر بتر کر دیے گئے. ان میں سے کچھ نیک تھے اور کچھ اس کے علاوہ، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات کے ساتھ آزمایا شاید کہ وہ رجوع کر لیں. یہاں انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی وجہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی سزا کے طور پر انہیں ایک جگہ رہنے کی بجائے پوری دنیا میں بکھیر دیا. ان کے مختلف قبائل مختلف علاقوں میں چلے گئے. کسی بھی قوم کا اتحاد اللہ کی بڑی نعمت ہوتی. کسی گھر میں رہنے والوں کا آپس کا اتحاد، اتفاق، محبت، یہ بھی بڑی نعمت ہوتی. خاندان جو اکٹھے ہوتے ہیں یہ ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں. افتراق، انتشار، یہ ایک طرح سے سزا ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل، منہم الصالحون، اتنا گیا گزرا حال ہونے کے باوجود ان کے اندر کچھ نیک بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، اور نیکوں کے علاوہ بھی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں، ہر دور میں کچھ لوگ حق پہ قائم رہتے ہیں. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، اور وہ دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بن جاتے ہیں. جب ساری قوم بگڑ رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ پھر بھی استقامت اختیار کرتے ہیں اور حق پر جمے رہتے ہیں. اور یہ جو بات ہے نا، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے انہیں اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ آزمایا. حسنات کا لفظ صرف اچھائی کے لیے نہیں، نعمتوں کے لیے، صحت، فتوحات، اور سیئات سے مراد تکالیف، قحط، شکست. یعنی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آتی رہتی ہیں اور یہ آزمائش ہوتی ہیں. حسنات بھی آزمائش ہوتی ہیں، نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش ہے، اور مشکل حالات بھی آزمائش ہوتے ہیں. جیسے بھی حالات ہوں، ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ حسنات ہوں، نعمتیں ملیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اگر تکلیفیں آئیں اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہم پیدا ہی اس کے لیے کیے گئے ہیں. اور حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی دن ہوتا ہے اور کبھی رات بھی آتی ہے. دن کو بھی اللہ کو یاد کریں، رات کو بھی اللہ کو یاد کریں. بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ. فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر ان کے بعد ایسے نااہل جانشین کتاب کے وارث ہوئے جو اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضرور ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس اسی کی مانند اور مال و متاع آتا تو وہ اس کو بھی لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ حالانکہ جو کچھ اس میں تھا انہوں نے پڑھ لیا تھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں کتاب الہی کو مادی مفادات کا ذریعہ بنانے والوں کی بات کی جا رہی ہے. جب کوئی قوم کتاب الہی کی وارث بنتی ہے اور وہ اس کی روح کو چھوڑ کر، اس پر عمل چھوڑ کر اسے صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتی ہے، تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے. یعنی ان کے اندر پہ ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. غلط کام کر کے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دین کو وہاں تک مانتے ہیں جہاں ان کا فائدہ ہو، اور جہاں ان کے دنیاوی مفادات ہوں وہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، یہ چھوٹا موٹا سب جگہ چلتا ہے، حج کر لیں گے تو سب معاف ہو جائے گا. گناہ پر اڑے رہنے کے باوجود مغفرت کی توقع رکھنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں بس جو توبہ کے ساتھ بخشش کی توقع رکھتا ہے وہ امید کرنے والا ہے، اور اگر وہ گناہ پر اڑے رہنے کے باوجود مغفرت کی توقع رکھتا ہے تو یہ شخص دھوکے میں پڑا ہوا ہے. گناہ کیے جا رہا ہے اور کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، یہ شخص دھوکے میں ہے. اور پھر آج مسلمان قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ آج کے مسلمانوں کی اکثریت نے اس کتاب کو تلاوت اور حفظ کی کتاب بنا رکھا ہے. بچوں کو ناظرہ پڑھا دو، ذرا دیندار ہیں تو حفظ کرا دو، دیٹس اٹ. حالانکہ یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، رہنمائی کے لیے آئی ہے. اصل مقصد بھول کر دنیاوی فائدہ. اور آج دیکھیں کہ بہت سے لوگ تجوید اور اس طرح کی چیزیں کیوں سیکھتے ہیں کہ ہمیں آن لائن بہت اچھے اسٹوڈنٹس مل جائیں گے جس سے ہم بہت سے پیسے کما سکتے ہیں، اور پھر ہم اپنی ذاتی زندگی میں جو چاہیں خریدیں کریں،
ماں باپ سے بھی کچھ لینے کی ضرورت نہیں، اور وہ خرید کے کس پہ؟ نئے سے نیا موبائل، اور زیادہ سے زیادہ اس میں مختلف چیزیں ایسی دیکھنا، یعنی ایک طرف قرآن پڑھا رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، اور دوسری طرف اس سے جو پیسے آ رہے ہیں ان کو فضول چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب تک بچیوں کی شادی نہیں ہوتی، خاص طور پر ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو بہت سو کے لیے وہ مال ایک فتنہ بن جاتا ہے، اور کسی اور چیز کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ دین میں سب سے زیادہ مال جہاں سے مل سکتا ہے وہ یہی علم ہے، دوسرے علوم میں اتنا مال نہیں ملے گا. تو یہ جو ذہنیت ہے نا، یہ انتہائی غلط ہے کہ انسان دین کو دنیاوی مفاد کا ٹول بنا لے. اور بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو یہ اہل کتاب کی پیروی ہے. اور قرآن پڑھنے کے باوجود کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے بے پرواہ ہوتے ہیں. معاذ بن جبل کہتے ہیں عنقریب قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسا کہ کپڑا پرانا ہو کے پھٹ کر گر جاتا ہے. وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے، ان مزہ بھی نہیں آئے گا. قرآن کو پڑھ کے لطف و مزہ کب آتا ہے؟ جب وہ سمجھ آتا ہے، پھر تو دل پھٹنے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھال پہنیں گے، اندر سے بھیڑیے ہوں گے، اوپر سے بھیڑے نظر آئیں گے. ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، اس میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے ہم عنقریب جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے، ہم شرک تو نہیں کرتے، اس لیے معافی مل جائے گی. تو دین میں شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈیے، محنت کیجیے اور اللہ کا خوف پیدا کیجیے دل میں. والذین یمسکون بالکتاب. دوسری طرف کچھ اور لوگ بھی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. سارے لوگ ایک جیسے نہیں. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کچھ لوگ دین اس لیے پڑھتے ہیں کہ دنیا کما سکیں، تو کچھ لوگ کتاب کو مضبوط بھی پکڑتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. کیسے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. فساد اور بگاڑ کے دور میں حق پر قائم رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. کسی بھی حال میں دین کو نہ چھوڑنا ہی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے. جب آس پاس کے لوگ دین چھوڑ رہے ہوں اور آپ دین پر عمل کر رہے ہیں تو یہ آپ نے کتاب کو مضبوط پکڑا ہوا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے پورا کرنا، یہی اللہ کی کتاب کو تھامنا ہے. اور نماز کی پابندی، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ دین پر نہیں ہے، کسی صورت میں وہ دین والا کہلانے کا حقدار نہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے صالحین کی بجائے لفظ مصلحین ہے. ایک ہوتا ہے صالح جو خود نیک ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مصلح جو خود بھی نیک ہوتا ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرتا ہے، جو کہ زیادہ مشکل کام ہے. اپنی نماز عبادت اپنے سکون سے کرنا یہ آسان کام ہوتا ہے، لیکن جب آپ دوسروں کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں تو یہ مشکل میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ لوگ آپ پہ باتیں بناتے ہیں، بعض اوقات آپ کا مادی نقصان بھی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ تمہاری ایک ایک کوشش، ایک ایک آنسو، ایک ایک قدم کا اجر میرے پاس محفوظ ہے. مصلح کو دنیا میں چاہے جتنی بھی لان تان ملے، کوئی تعریف نہ ملے، واہ واہ نہ ملے، اللہ کے ہاں اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا. کیا فرمایا؟ انا لا نضيع اجر المصلحین. اللہ ضائع نہیں کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں فحاشی عام ہے، جھوٹ عام ہے، اور جو لوگ صحیح بات کرتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور ایک اور چیز یاد رکھیے کہ اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع کریں. اپنی اولاد کو با اخلاق بنانا، دیندار بنانا، ان کی اصلاح کرنا، یہ پہلی ذمہ داری ہے. اور بعض لوگ گھروں کے اندر بھی خاموش تماشائی بنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں آج کل کے بچے ایسے اور ویسے ہیں، وہ کچھ نہیں مانتے. آپ نے کبھی بچوں کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کیا اور ان کی خوبیوں کو دیکھا ہے؟ ان کی خیر اور بھلائی پتہ ہے آپ کو؟ ان کے اندر کتنا خیر ہوتا ہے. وہ آپ سے بہتر ہوتے ہیں، وہ کسی مجبوری سے کوئی اور خول چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں. جب ان کا ایمان اور یقین اور کانفیڈنس مضبوط ہوتا ہے تو وہ اس خول کو اپنے ہاتھوں سے اتار پھینکتے ہیں، اور ان کی فطرت کی جو خوبی اور خوبصورتی ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے. آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، ان کی خیر کو تو تلاش کریں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا گویا کہ وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ان پہ گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو
और याद रखो उसको जो उसमें है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो याद रखिए, दीन कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि हमारी मर्जी है तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल से किताब पर अमल करने का वादा लिया था और पहाड़ सर पे उठा के लिया था, यानी उनके ऊपर पहाड़ रखा कि अगर नहीं मानते तो ये तुम्हारे सरों पे गिरेगा। आप सोचिए, अगर कोई कहे ये छत गिरने वाली है तो आपका हाल क्या होगा? कोई कहेगा कि हाँ मैं नहीं मानती, अब आप जो कहेंगे मैं मानू कि छत ना गिरे। कोई सर पे हथौड़ा लेके खड़ा हो कि ये बात मानो, तो आप मानेंगे या नहीं? मानेंगे, चाहे सही है या गलत। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहाड़ सर पे मुअल्लक करके कहा मानो इसको। तो इससे पता चलता है कि किताब को तो मानना ही मानना है, जो इसमें है उसको तो मानना ही मानना है, ये हमारी अपनी मर्जी की बात नहीं है। और फिर कहा कुव्वत के साथ, खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, यानी किसी कमजोरी के साथ नहीं, किसी मसलहत पसंदी के साथ नहीं, क्योंकि बुज़दिल इंसान, मुनाफिक इंसान किताब इलाही का बोझ नहीं उठा सकता। वो इसे उठा के नहीं रख सकता, वो उठाएगा और फिर रख देगा, उठाएगा और रख देगा। इस्तिकामत के साथ इसको नहीं उठा सकता, क्योंकि दीन पर अमल करने के लिए इंसान को अज़्म हिम्मत की जरूरत होती है और उसके लिए मुसलसल तज़कीर की जरूरत होती है। मत समझिए कि ये दौरा कुरान आपके लिए काफी है, हरगिज नहीं। ये एक रिमाइंडर है, तज़किरा है। फिर कुछ अरसे के बाद आपको दोबारा तज़किरा की जरूरत होगी। अल्लाह ने इसीलिए रमजान रखा, लेकिन सिर्फ रमजान ही में कुरान पढ़ना नहीं होता, बल्कि उसको सारा साल भी अपने साथ रखने की जरूरत है, क्योंकि मुसलसल तज़कीर और तज़किरा और रिकॉलिंग जो है इंसान को गुमराही से बचाता है। अल्लाह ताला की कही हुई बात को संजीदगी से लेना बड़ा जरूरी है। अल्लाह ताला के सामने हम सब बेबस हैं। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तइज़ून क़ौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीन यन्हौन अनिस्सूअ वअख़ज़ना अल्लज़ीन ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्सुक़ून फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन वइज़ तअज़्ज़न रब्बुक लयबअसन्न अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्न रब्बक लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम वक़त्तअनाहुम फिल अर्दि उममा मिनहुमुस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक वबलवनाहुम बिलहसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन वरिथुल किताब यअखुज़ून अरद हाज़ल अदना वयक़ूलून सयुग़फर लना वइन यअतिहिम अरदुम मिस्लुहु यअखुज़ूह अलम युअख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताबि अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ वदरसू मा फ़ीह वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून अफला तअक़िलून वल्लज़ीन युमस्सिकून बिलकिताबि वअक़ामुस्सलात इन्ना ला नुज़ीअु अज्रल मुस्लिहीन
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي